عزیز طالبات، السلام علیکم۔ داستان تاج الملوک کے پہنچنے کی بقولی کی سرزمین میں حصہ دوم میں آپ کا استقبال ہے۔ حصہ اول میں راوی کی زبانی ہم نے جو کہانی پڑھی تھی اس کا اختصار یہ ہے کہ تاج الملوک گلے بقولی کی تلاش میں چل پڑا تھا۔ راستے میں اسے ایک پرخار وادی ملی، مگر وہ خود کو حوصلہ دیتا خدا کا نام لے کر آگے بڑھا۔ بڑی تکلیفوں کے بعد بالآخر اس نے وہ پرخار وادی پار کر ہی لی۔ وادی پار کرتے ہی اس کا سامنا ایک دیو سے ہوا۔ پہل تو وہ اس سے ڈر گیا، مگر اپنی باتوں سے اس نے دیو کا دل جیت لیا اور اسے اپنی محبت کے شیشے میں اتار لیا۔ اب آگے القصہ۔ ایک روز دیو نے مہربان ہو کر کہا کہ تیری غذا کیا ہے، میں لاؤں؟ تاج الملوک نے عرض کی، آدمیوں کی غذا شکر، گھی، میدا، گوشت وغیرہ یہی چیزیں ہیں۔ دونوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی دیو اٹھ دوڑا اور ایسے قافلے پر پہنچا کہ جس کے لوگ شکر اور گھی اور میدا اونٹوں پر لادے ہوئے کہیں لیے جاتے تھے۔ وہ لدے لدائے اونٹ اٹھا کر شہزادے کے آگے لے آیا۔ کہا، اپنی خورش لے اور اس میں سے کچھ کھا۔ تاج الملوک نے اونٹوں پر سے وہ سب اتار لیا اور انہیں جنگل میں چھوڑ دیا۔ پھر ہر روز کچی پکی روٹی پکا کر کھانے لگا۔ معنی لکھیے۔ القصہ معنی قصہ مختصر، حاصل کلام، ان شارٹ انگریزی میں ہم جسے کہتے ہیں۔ غذا پتہ ہے آپ لوگوں کو، کھانا، خوراک، جمع ہے اغذیہ۔ عرض کرنا یعنی درخواست کرنا۔ قافلہ، مسافروں کا جماعت بنا کر چلنا۔ قافلہ یا کارواں کہلاتا ہے، جمع ہے قوافل۔ اور سیکنڈ لاسٹ لائن میں ایک اور لفظ آیا ہے، خورش یعنی خوراک۔ راوی قصہ مختصر کر کے ایک روز کی بات بتاتا ہے۔ ایک روز دیو شہزادے پر بہت ہی مہربان ہوا اور اس نے شہزادے سے پوچھا کہ انسان کیا کھاتے ہیں، ان کی غذا کیا ہے، بتاؤ تو میں لے آتا ہوں۔ تاج الملوک نے جواب دیا کہ انسان گھی، شکر، میدا اور گوشت کھاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی دیو دوڑ کر ایسے قافلے پر جا پہنچا جس کے لوگ اونٹ پر شکر، گھی اور میدا لاد کر لے جا رہے تھے۔ وہ اونٹ سمیت سامان اٹھا کر لے آیا اور شہزادے کو کہا کہ وہ اپنی غذا لے اور اس میں سے کچھ کھا لے۔ تاج الملوک اونٹوں پر سے شکر، گھی اور میدا اتار لیتا ہے اور اونٹوں کو جنگل میں چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ ہر روز اپنے لیے کچی پکی روٹی پکا کر کھانے لگتا ہے۔ اسی طرح چند روز گزرے۔ ایک دن شہزادے نے کئی من میدا لے کر اس میں گھی شکر ملا کر بڑی بڑی پتھر کی چٹانوں پر ڈال کے ہاتھ پاؤں سے خوب روند کر گوندھا۔ پھر ادھر ادھر سے سوکھی لکڑیاں جمع کر کے روغنی روٹی سینک کر تیار کی اور ایک اونٹ کے کباب بھی خوب نمکین بھونے۔ دیو نے دیکھ کر پوچھا، آج تو نے کیوں اتنی تکلیف اٹھائی اور کس واسطے فضولی پر کمر باندھی ہے؟ تاج الملوک نے کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے تاکہ تم بھی ایک نوالا اس میں سے کھا کر آدمیوں کے کھانے کی لذت دریافت کرو۔ دیو نے ایک بارگی سب کا سب اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ از بس کے اس طرح کے کھانے کی اس نے کبھی لذت نہ چکھی تھی۔
مارے خوشی کے اچھل اچھل کر کھاتا تھا اور شاباش کہہ کر تعریف کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے آدم زاد، تو نے مجھے ایسی چیز کھلائی کہ میرے باپ دادا نے بھی کبھی نہ کھائی ہوگی، بلکہ آج تک کسی دیو نے ایسے کھانے کی لذت نہ پائی ہوگی۔ اس روٹی کے ٹکڑے کا احسان میں ابد تک مانوں گا اور دل سے تیرا ممنون رہوں گا۔ مانے من یعنی 40 کلو کا وزن، 40 سیر کا وزن۔ روغنی روٹی، روغن کا مطلب ہوتا ہے تیل، اب اس نے گھی ملا کر میدا گوندھا تھا، چکنی روٹی بٹری روٹی تھی یہ۔ ایک بارگی ایک بار میں ہی، از بس یعنی بہت، ابد ہمیشگی ہمیشہ ہمیشہ، دوام۔ ازل کا متضاد ہے، ازل سے ابد تک۔ سمجھ لیجئے۔ اس طرح چند روز گزرے، یعنی تاج الملک ابھی تک خود کے لیے ہی روٹی بناتا اور کھاتا رہا تھا۔ ایک دن اس نے کیا کیا کہ کئی من، 1 من 2 من 3 من، پتہ نہیں کتنے من اس نے میدا لیا، اس میں گھی اور شکر ملایا اور بڑی بڑی پتھر کی چٹانوں پر ڈال کر ہاتھوں پیروں سے خوب روند کر سب اشیاء کو خوب گوندھا، پھر سوکھی لکڑیاں جمع کر کے روغنی روٹی سینک کر تیار کی۔ گوشت کی صورت میں اونٹ تو تھے ہی، ایک سالم مانے پورا، ایک پورے اونٹ کے خوب نمکین کباب بھونے۔ شہزادے کی اتنی محنت، اتنی مشقت دیکھ کر دیو نے پوچھا کہ وہ کس لیے بیکار میں اتنی محنت کر رہا ہے۔ تاج الملوک نے جواب دیا، یہ محنت اس کے لیے ہی کی جا رہی ہے تاکہ وہ بھی ایک نوالا کھا کر دیکھے کہ انسان کی غذا کیسی لذیذ ہوتی ہے۔ دیو نے ایک بار میں ہی سب، یعنی پورے اونٹ کا کباب اور کئی من میدے کی روٹیاں سب کے سب ایک ساتھ منہ میں ڈال لی، یعنی ایک نوالے میں ہی وہ سب چٹ کر گیا۔ ایسا لذیذ کھانا اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ خوشی کے مارے اچھل کر اور شاباش کہہ کر تعریف کرتا ہوا وہ کھا رہا تھا۔ اس نے شہزادے سے کہا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا، نہ ہی اس کے باپ دادا، بلکہ کسی دیو نے آج تک ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہم نے پڑھا بھی تھا کہ تاج الملوک کو دیکھتے ہی وہ اسے اپنا نوالا، اپنا لقمہ سمجھ بیٹھا تھا، یعنی دیو تو انسانوں کو بھی کچا چبا جائے یا یوں ہی نگل جائیں، ایسی مخلوق ہیں۔ اور اب جو روغنی روٹی اور نمکین بھونے ہوئے کباب کا مزہ ملا تو وہ تاج الملوک کا بہت ہی احسان مند اور مشکور و ممنون ہو گیا اور اس کا احسان ابد تک مانے گا، ایسا کہنے لگا۔ آگے شہزادے نے جو اس کی رغبت دیکھی تو ہر روز نئی قسم کی روٹی اور کباب تیار کر کے کھلاتا۔ دیو نہایت خوش ہوتا، یہاں تک کہ ایک روز خود بخود کہنے لگا، اے آدم زاد، تو ہر روز اس لقمہ لذیذ سے مجھے ایسا خرسند رکھتا ہے کہ اگر میرے بدن پر ہر روئے کی جگہ زبان پیدا ہو اور ہر زبان سے شکر تیرے احسان کا ادا کروں تو بھی نہ ہو سکے، لیکن اب تک ایسا تیرا کوئی کام میرے ہاتھ سے نہیں نکلا، اگر کچھ مطلب ہو تو بیان کر۔ تاج الملوک نے عرض کی،
میں نے سنا ہے دیووں کا مزاج اکثر جھوٹ کی طرف راغب ہوتا ہے اور اپنی بات پر قائم نہیں رہتے۔ اگر تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ تو میں اپنا راز تم سے ظاہر کروں۔ تب دیو بولا کہ میں اس بزرگ قسم سے ڈرتا ہوں، خدا جانے تو کیا کہے، اگر وہ مجھ سے نہ ہو سکے تو مرنا پڑے۔ آخرش چاروں ناچار قسم کھائی اور پوچھا، کہو کیا مطلب ہے؟ تاج الملوک نے کہا، ایک مدت سے مجھ کو ملک بقولی کی سیر کا سودا ہوتا ہے، اس سرزمین میں پہنچا دے، یہی میری آرزو ہے۔ پہلی لائن میں لفظ آیا ہے رغبت یعنی دلچسپی، لقمہ لذیذ لذیذ نوالا لذیذ لقمہ، حمزہ کی اضافت لگی ہوئی ہے۔ بزرگ قسم بڑی قسم، خرسند ایک لفظ آیا تھا، معنی ہے خوش شادماں۔ سیر کا سودا ہونا معنی جنون ہونا۔ اب تاج الملوک نے جب یہ دیکھا کہ دیو کو کھانا بہت پسند آ گیا ہے تو ہر روز ہی وہ الگ الگ قسم کی روٹی اور کباب پکا کر دیو کو کھلانے لگا۔ دیو بہت خوش ہوتا۔ ایک روز دیو خود ہی کہنے لگا کہ شہزادہ جو اسے روز طرح طرح کے لذیذ لقمے کھلا کر خوش رکھتا ہے، اس کا وہ اتنا زیادہ شکر گزار ہے کہ اس کے بدن پر روحوں کی بجائے اگر زبان ہوتی یا زبان پیدا ہو جاتی تو ہر زبان اس کے احسان کا شکر ادا کرتی، پھر بھی شکر ادا نہیں ہو پاتا۔ پھر دیو یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے لائق اگر کوئی کام ہے تو شہزادہ اسے بتائے۔ یہ سن کر شہزادہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھانے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ بعد میں اپنی بات سے مکر نہ سکے۔ جواباً دیو کہتا ہے کہ وہ یہ بڑی قسم کھانے سے ڈرتا ہے، اللہ جانے وہ اسے کون سا کام کرنے کے لیے کہہ دے، اور اگر اس سے نہ ہو سکا تو وہ یعنی دیو مارا جائے گا۔ بچیوں، ہم اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسی عظیم بادشاہت عطا کی جو نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد کسی کو نصیب ہوئی۔ اللہ نے انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ ہر طرح کے جانور بھی آپ کے فرما بردار تھے اور آپ ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کیا، ہوا کو بھی مسخر کر دیا۔ جنات اور شیاطین تو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا حکم مانتے۔ اگر کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں ایک سونٹا ہوتا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا۔ فرشتہ اسے سونٹے سے مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ تو دیو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھانے سے ڈر رہا تھا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا لی اور شہزادے کا کام نہ کر سکا تو اس کی تو موت ہی ہے۔ آخر کار بہت مجبور ہو کر اس نے قسم کھائی۔ پھر پوچھا کہ شہزادے کو کیا کام ہے؟ تاج الملوک کہتا ہے کہ اسے بہت دنوں سے یہ جنون سوار ہے کہ وہ ملک بقولی دیکھے، یہی اس کی آرزو ہے اور دیو وہاں اس ملک میں اسے پہنچا دے۔
یہ بات سنتے ہی اس نے ایک دمے سرد سینے سے کھینچا اور 2 ہتھڑ اپنے سر پر مار کر بے ہوش ہو گیا۔ بعد 1 ساعت کے ہوش میں جو آیا، ہائے ہائے کرنے لگا اور ماتم زدوں کی صورت بنا کر بولا، اے آدم زاد، حق تعالی نے تیری اجل کا سر رشتہ میرے ہاتھ میں نہ دیا، بلکہ میری حیات کی باغ تیرے ہاتھ میں دے دی۔ سن، بقاؤلی پریوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے، 18,000 دیو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے باپ کے غلام ہیں۔ وہ ہر طرف اس کے ملک کی پاسبانی کرتے ہیں۔ میں تو ایک طرف وہاں کے خاص چوکی دار جو اس ملک سے نزدیک ہیں، انہوں نے بھی اس شہر کی 4 دیواری کو نہ دیکھا ہوگا۔ کسی ذی حیات کی کیا طاقت، بلکہ سرسر بھی ان دیووں کی اجازت کے بغیر جو برس روز کی راہ تک نگہبان ہیں، ممکن نہیں کہ پہنچ سکے، اور پریاں بے شمار دن رات نگہبانی میں مشغول ہیں کہ کوئی پرندہ اس سرحد میں پر نہ مارے، اور زمین کے نیچے چوہوں کا بادشاہ بے انتہا فوج سے اور سانپ بچھوؤں کا لشکر زمین پر محافظت کے واسطے مقرر ہے، تاکہ کوئی سرنگ لگا کر بھی نہ پہنچے۔ بھلا پھر میں تجھے وہاں کیوں کر پہنچاؤں، اور جو نہ پہنچا تو یقین ہے کہ بس سبب اس قسم کے جان سے جاؤں۔ اب تو ایک کام کر کہ آج پھر اسی طرح سے کھانا پکا، دیکھ کے پردہ غیب سے کیا ظاہر ہو اور میری کوشش کے ہاتھوں کیا بن پڑے۔ دمے سرد کھینچنا، سرد یعنی ٹھنڈا، دم یعنی سانس، ٹھنڈی سانس لینا، صدمہ ہونا۔ 2 ہتھڑ مارنا، سر پیٹنا، دونوں ہاتھوں سے سر پر مارنا۔ سر رشتہ ہاتھ میں نہ دینا، مراد اختیار نہ دینا۔ پرندے کا پر نہ مارنا، کسی کا گزر نہ ہونا۔ برس روز کی راہ، برس یعنی سال، روز یعنی دن، راہ یعنی راستہ، 1 سال کے دن یعنی 1 سال کی مدت کا راستہ۔ بن پڑنا مانے ممکن ہونا۔ 5ویں لائن کے اینڈ میں دیکھیے ایک لفظ آیا ہے ذی حیات۔ حیات مانی زندگی، ذی کا سابقہ لگا ہے، مانی ہو گئی زندگی والا، ذی کے مانی ہوتی ہے والا، اور اگلی ہی لائن میں ایک لفظ اور آیا ہے سرسر، سواد سے لکھا ہے، یعنی ہوا، انتہائی سرد اور برفیلی ہوا یا شدید آواز والی ہوا۔ اب شہزادے نے اپنا مدعا بیان کیا کہ اسے ملک بقاؤلی پہنچنا ہے، تو یہ سنتے ہی دیو سینے سے ایک لمبی سانس کھینچتا ہے اور 2 ہتھڑ اپنے ہی سر پر مار کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دیو کا ہاتھ خود دیو کے سر پر پڑا تھا، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب ہوش میں آتا ہے تو ہائے ہائے کرنے لگتا ہے اور رونی صورت بنا کر کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے تیری موت کا اختیار مجھے نہیں دیا ہے، بلکہ میری زندگی کی لگام تیرے ہاتھ میں دی ہے، یعنی میری جان پر تیرا اختیار ہے۔ قسم کھا لینے کے بعد ایک دیو انسان سے مغلوب ہو گیا تھا۔ پھر وہ شہزادے کو بتاتا ہے کہ ملک بقاؤلی دراصل ایک پرستان ہے اور بقاؤلی نامی پری وہاں کی شہزادی ہے، یعنی پریوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اور بادشاہ کے 1-2 نہیں بلکہ اس جیسے 18,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ دیو غلام ہیں جو ہر طرف سے ملک بقاؤلی کی حفاظت پر
मामूर है, उस मुल्क की हिफाजत करते हैं। आगे बताता है, मैं तो दरकिनार वहाँ के जो खास खास चौकीदार हैं, जो वॉचमैन हैं, जो उस मुल्क की पहरेदारी कर रहे हैं, उन्होंने भी उस मुल्क, उस शहर की चार दीवारी को नहीं देखा है। इतना करीब, सिटी वॉल के करीब वो भी नहीं गए हैं। उस मुल्क की हिफाजत वो देव इतने फासले से कर रहे हैं कि जहां पर देव है वहां से शहर पनाह तक, शहर पनाह यानी बाउंड्री, सिटी वॉल तक पहुंचने में ही साल लग जाएंगे। तो ऐसे सख्त पहरे में कोई इंसान तो क्या, हवा भी उन देवों की इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। इसके अलावा बेशुमार परियां दिन रात पहरे देती रहती हैं कि कोई परिंदा भी सरहद में दाखिल ना हो सके। और जमीन के नीचे चूहों के बादशाह की बहुत बड़ी फौज है और सांप बिच्छुओं का लश्कर भी है। जमीन के नीचे चूहे भी अपनी फौज लेकर घूम रहे हैं, सांप बिच्छू भी। क्यों? ताकि कोई सुरंग लगाकर उस मुल्क में दाखिल ना हो सके। यानी उस मुल्क तक पहुंचना इंतहाई दुश्वार तरीन काम था। जमीन पर देवों का सख्त पहरा, वहां के आसमान पर परियों की पहरेदारी और जमीन के नीचे हशरातुल अर्ज का पहरा। न जमीन, न आसमान, न जमीन के नीचे से, कहीं से भी नहीं, किसी तरीके से भी नहीं, कोई उस मुल्क में कभी दाखिल हो ही नहीं सकता था। वो कहता है कि वो भी मजबूर है, लेकिन अगर वो वहां तक उसे ना पहुंचा सका तो अपनी कसम के टूटने पर मारा जाएगा। देव ताजुल मुल्क से कहता है कि आज फिर से तो उसी तरह का खाना बना, देखते हैं गैब के पर्दे से क्या जाहिर होता है और मैं जो भी कोशिश करूंगा उसका क्या नतीजा निकलता है। शहजादा खाना तैयार करता है और खाना तैयार होने के बाद देव बहुत तेज आवाज में चिंघाड़ता है। उसकी चिंगाड़ सुनकर उस जैसा ही एक और देव नमूदार होता है। आगे क्या होता है जानने के लिए जरूर पढ़िए मजहबे इश्क, पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ये दास्तान तो अंग्रेजों को उर्दू सिखाने के लिए लिखी गई और हमारी तो मादरी जुबान ही उर्दू है, फिर पढ़ने में क्या मुश्किल हो सकती है। तमाम मशक़ी सरगर्मियां भी हल कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।